میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ عتیق میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کہ جب آپ آئے تو کیا ماحول تھا، کس طرح سے آپ نے جنگ کا ابتدا کیا؟ کیونکہ پہلے تو آپ نے تلوار نکالی ہی نہیں۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے میں شاید میں غلط ہوں، کہ سب سے مشکل کام ہی یہ تھا کہ اکلوتے حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام اہل بیت کا جنازہ اٹھا کر، لاشا اٹھا کر آتے رہے۔ تو امام علی مقام جب خود آ گئے 10 محرم کو بالآخر، تو کیا ماحول تھا ادھر؟ آپ نے حتیٰ کہ روایات میں اتنا آتا ہے کہ آپ نے جہاں خیمے نصب کیے، یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کا واقعہ، وہاں خیمے نصب کیے تو خیمے کے پیچھے، چونکہ صحرائی علاقہ تھا سارا، تو ان کے خیمے کے پیچھے والی طرف وہ ایک چھوٹا سا اس طرح وہ گہری جگہ تھی، ٹیلا اوپر تھا، نیچے وہ گہری جگہ تھی، تو سب اصحاب نے مل کر اس کو مزید گہرا کیا اور اس میں خشک لکڑیاں جمع کر دیں، خشک لکڑیاں جمع کیں اور اس میں پھر خشک لکڑیاں جمع کر کے ان کو دہکا دی، آگ لگا دی، تاکہ پیچھے کی طرف سے حملہ نہ کرے ہمارا دشمن، یزیدی فوج پیچھے کی طرف سے آ کر مستورات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے وہ کر لیا۔ تو اتنے میں شمر بن ذوالجوشن رات کو نکلا گھوڑے پہ، اور وہ جب پیچھے سے وہی ہوا کہ وہ پیچھے سے گھوم کے آیا خیموں پر دیکھنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، جس بھی نیت سے آیا، وہ ملعون جب پیچھے سے گھوم کے آیا تو اس نے دیکھا آگے آگ جل رہی ہے، تو اس نے گستاخانہ جملہ ادا کیا اور کہا کہ اے حسین، معاذ اللہ، کیا تم جہنم سے پہلے دنیا میں ہی آگ چاہتے ہو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جملہ جب اس نے کہا تو اتنے میں اصحاب حسین میں سے ایک تھے مسلم بن اوسجہ۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے دریافت کی یہ کون شخص ہے، تو کسی نے آواز دی کہ یہ شمر ذوالجوشن ہے، تو مسلم بن اوسجہ نے کہا ہاں جی یہ بالکل وہی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اے امام علیہ مقام علیہ السلام کہ میرے سامنے میرے تیر کے نشانے پر ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں تیر چلا دوں، اور اس کی گارنٹی ہے کہ تیر چوکے گا نہیں اور اس کی جان لے لے گا۔ تو جب یہ کہا تو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے آگے سے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تلوار نہیں نکالی، تو آپ نے کہا کہ لا ارید ان ابدأہم، کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں ان کی طرف ابتدا کروں، میں ابتدا نہیں کرنا، یعنی یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات جب مارکا سر پر آن پہنچا، پتہ تھا کہ صبح لڑائی ہے، پتہ چل چکا تھا، وصیت بھی کر چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ابتدا کروں، اور پھر آپ نے ابتدا نہیں کی، ایون آپ نے اپنے بھتیجے، آپ نے اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھا لیے، جوانوں کے لاشیں اٹھا لیے، تلوار تب تک نہیں نکالی جب آخر میں کوئی بھی نہیں بچا اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام خود اترے میدان کارزار میں اترے، آپ نے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یمنی چادر اوڑھی، اور اس کے بعد جب آپ میدان میں اترے تو عبداللہ بن عمار روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمار کو بعد میں لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تم پر تف ہے کہ تم نے آل نبی کو شہید کر دیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بنی ہاشم کو شہید نہیں کیا، میں نے تو بنو ہاشم پہ احسان کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ تم نے کیسے احسان کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک بار برچھی لے کر نکلا، جب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سامنے میدان کارزار میں تلوار لے کر اتر چکے تھے، میں برچھی لے کر گیا، آپ کے سینے پر تان دی، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں آپ کو نہیں مار سکا اور واپس پلٹ آیا، میں نے چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف پیادہ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ کرنے کو دوڑے، اور آپ علیہ السلام پیادہ ہونے کے باوجود آپ دائیں طرف متوجہ ہوئے اور پورے لشکر کو منتشر کر دیا، اکیلے حسین پورے لشکر کو منتشر، پھر بائیں طرف متوجہ ہوئے، پورے لشکر کو منتشر کر دیا۔ اب یعنی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر مقابلہ کریں۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر جب دیکھا شمر دور سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، اپنے لشکر کو کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، اکٹھے مل کر حملہ کرو، ایسے کبھی تم اس طرح اکیلے اکیلے کبھی حسین پر قابو نہیں پا سکو گے، مل کر حملہ کرو۔ تو انہوں نے پھر مل کر حملہ کیا، آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد کسی کی ہمت، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ شکاوت اپنے حصے نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھتا اور پیچھے ہٹا تھا، پھر شمر نے ہی یہ کبھی کام کی بھی اس نے بھی ہمت کی اور آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو شہید کر۔ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس سانحے کے حقائق پر روشنی ڈالی۔
میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے.